بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ معاملہ سست روی کا شکار ضرور ہے اور اس کی وجہ بارڈر کی بندش ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ اسلام آباد کچیری میں بم دھماکے کے بعد افغان مہاجرین اور افغانیوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں پالیسی یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اور اب ہر صورت افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے فائنل اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے۔ اب اس فائنل اسٹریٹجی کے تحت پورے ملک کی طرح راولپنڈی میں افغان مہاجرین کی تلاش اور ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے تمام تھانہ جات کی حدود میں محلے کی سطح پر اب کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو مقامی سطح پر کمیٹیاں دیکھیں گی کہ کون افغانی ہے کون نہیں ہے، ان کے ڈیٹیل متعلقہ حکام کو اطلاع دے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ راولپنڈی میں افغان مہاجرین کی تلاش اور ریکارڈ مرتب کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ راولپنڈی میں ہی سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کا مختلف علاقوں میں افغانیوں کے خلاف سرچ آپریشن ہوا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ کیسے کہاں کہاں کیا گیا یہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ اٹک میں بھی جو ہے وہ پولیس نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو کرائے پر مکان دینے والے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو یقیناً ناظرین، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا معاملہ ہو، ان کا انخلاء ہو، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان سے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے۔ اب حکومت کی پالیسی مزید سخت ہو گئی ہے، پولیس اور متعلقہ ادارے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اب حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ساتھ میں انوالو کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں افغان مہاجرین کی تلاش اور ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے تھانہ جات کی حدود میں محلے کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں، جو مقامی افراد پر مشتمل ہیں، جو 1980 سے رائش پذیر افغانیوں کا ڈیٹا مرتب کریں گے۔ افغان مہاجرین کو گھر اور دکانیں کرائے پر دینے پر پابندی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے مقامی باشندوں کے خلاف بھی کارروائی کے احکامات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس پہلے کی طرح اسے کمائی کا ذریعہ بناتی ہے یا واقع ان افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کارروائیاں کر کے ان کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے راولپنڈی میں افغان مہاجرین کی تلاش اور ریکارڈ کا مرتب کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام تھانہ جات کی حدود میں محلے سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ کمیٹیاں مقامی افراد پر مشتمل ہوں گی اور پھر پولیس ذرائع کے مطابق رہائش پذیر افغان شہریوں کا ڈیٹا تیار کریں گے، جبکہ افغان مہاجرین کو گھر یا دکانیں کرائے پر دینے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ پولیس حکام نے یہ بھی بتایا کہ پابندی کی خلاف ورزی پر مقامی افراد کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ افغان شہریوں کی سرکاری سطح پر اسکروٹنی ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور حساس علاقوں سے کمیٹیوں کو خصوصی ٹاسک گھر گھر ڈیٹا جمع کیا جائے گا، جبکہ پولیس کو تمام کارروائی کی روزانہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ افغان باشندوں کی غیر قانونی رہائش پر بھی فوری ایکشن کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ افغان مہاجرین کو کرایہ دینے سے بھی جو اپنا کرایہ جو گھر وغیرہ اپنی دکانیں اپنا کوئی بھی چیز کرایہ پر دینے سے بھی گریز کریں، یہ پولیس کی جانب سے شہریوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا پولیس اس بار سنجیدہ ہے یا کارروائی محض رسمی رہے گی، یہ بھی شہریوں کی رائے ہے، اور مبینہ طور پر پہلے بھی کارروائیوں کو پولیس پر بڑے الزامات لگتے رہے کہ وہ افغانیوں کو کچھ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر کچھ سے پیسے کچھ کو بااثر افراد کے کہنے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا اب وہ پروسیس جاری رہے گا یا پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اس حوالے سے عوام کو بھی شدید اضطراب ہے۔ اب اس حوالے سے راولپنڈی میں آپریشن ہوا ہے۔ راولپنڈی سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن میں 1271 گھر، 642 دکانیں، 63 ہوٹل اور مجموعی طور پر 1968 افراد کے قواعد کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 38 غیر قانونی افغان مہاجرین افغان باشندوں کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 2 بھٹا، 15 کباڑ خانے، 3 بس ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے قواعد کو بھی چیک کیا گیا، جبکہ قواعد کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 11 مقدمات اور اسلحہ آتشی برآمد ہونے والے 3 افراد کے خلاف 3 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ جبکہ سرچ آپریشن راولپنڈی کے اندر تھانہ پیرودائی، گنج منڈی، سٹی وارث خان، اس کے علاوہ بنی، نیو ٹاؤن، صادق آباد، رتا امرال، ریس کورس، صدر باد، نصیر آباد، کینٹ، مورگا، رواد، چونترا،
جاتلی، مندرا، گجرخان، دمیال کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے یہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے، اور سرچ آپریشن کا مقصد امن و امان کو قیام اور جرائم کا خاتمہ ہے، جبکہ قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر افغان مہاجرین کے حوالے سے جو اسلام آباد کچہری میں دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، اور کیونکہ اس میں تمام تر تانے بانے اور جو خودکش بمبار تھا وہ افغانی تھا، تو اس وجہ سے یہ سارا پروسیس کیا جا رہا ہے، کیونکہ افغانی ایک تو سلطکاری کرتے ہیں، اوپر سے پاکستان میں رہ کے بارہا ان کو کہا جا رہا ہے نکل جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ نکل نہیں رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب بہت زیادہ حکومت کی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر، پولیس کی سطح پر، عوامی سطح پر بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں، راولپنڈی، اسلام آباد کے نواحی نواحی علاقے ہیں، خاص طور پر جو دیہی علاقے ہیں، یہاں پر اب بھی ہزاروں لاکھوں افغانی مقیم ہیں، اور وہ اپنی شناخت چھپا کر کے پی یا پشتون سب بنا کر اپنے آپ کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اداروں کو ان پر بڑا ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد، راولپنڈی میں آپ نے سبق نہیں سیکھا، جو کچہری میں دھماکہ اس کے باوجود بھی، تو پھر کب سبق سیکھیں گے؟ اور یقیناً آپ کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال طور سے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کچھ معاملات ہیں، اس کے بعد ممکنہ طور پر کچھ آنے والے دنوں میں انتہائی ایک سخت کریک ڈاؤن، گھر گھر تلاشی اور چھاپے پڑنے والے ہیں پورے اسلام آباد، راولپنڈی میں۔ اور اب افغانیوں کا 0%، اسلام آباد میں تو کہا گیا کہ 0% افغانی رہے گا اور سب کو نکالا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ اٹک پولیس نے بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑا ایکشن شروع کر دیا ہے، اور غیر قانونی افغان مقیموں کو جو ہے مقیم افغانیوں کو کرایہ مکان دینے پر مکان مالکان کے خلاف جو اٹک پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ڈی پی او اٹک سردار مورن خان کی ہدایت پر اٹک پولیس کی غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کو مکانات، دکانیں اور زمینیں فراہم کرنے والے مکان مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ سٹی اٹک پولیس نے دوران سرچ آپریشن نظر ریلوے پارک اٹک شہر میں ایک مکان اذان ساجد نذیر ولد نذیر احمد ساکن نے پیپلز کالونی اٹک کی پڑتال کی تو مکان میں مسمی خلیل اللہ ولد عنایت اللہ افغان سٹیزن ماں فیملی ممبران کے رہائش پذیر پایا گیا۔ مزید دریافت پر معلوم ہوا کہ مسمی ساجد نذیر نے مذکورہ افغانی کو اپنا مکان کرائے پر دے رکھا ہے، جس پر تھانہ سٹی اٹک پولیس نے مالک مکان کے خلاف کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا، جبکہ جو افغان سٹیزن ہے، جو افغانی ہے، اس سمیت اس کی فیملی کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کو فوراً پاکستان سے نکل جانے کے حوالے سے انہیں ہدایات جاری کی گئی۔ اور یقیناً پاکستان میں افغان مہاجرین کی اب بھی لاکھوں کی تعداد موجود ہے، حالانکہ لاکھوں جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد موجود ہے۔ افغانیوں کو نکالنے کے مقصد کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، آپ کو بتائیں، ایک تو پاکستان کے اندر افغانیوں کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، بم دھماکے، خودکش حملے، کرائم، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، منشیات فروشی، اسمگلنگ، قبضہ مافیا کے سرغنہ ہر اس کرائم میں افغانی ملوث پائے گئے، اور اسی وجہ سے ہی افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے کے فیصلے ہوئے۔ تو اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، چند آنے والے دن انتہائی اہم ہیں، اور افغانیوں کے حوالے سے اور جرائم کو پاک کرنے کے لیے، اور اپنی اسلام آباد میں گھر گھر تلاشی اور اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے کے حوالے سے حکومت، ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا ہے۔ چند دن بہت اہم ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلا یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔